إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اپنے خطبات کا زیادہ دورانیہ تفسیر القرآن الکریم کے اوپر منحصر کر رہے ہیں۔ ہم سورہ آل عمران کی تفسیر کو ذی الحجہ سے پہلے تک مسلسل بیان کر چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق اور ان کی ذات اور ان کے عہدے کو ان کی اصل سے بڑھا کر اللہ کے قریب اور اللہ کے برابر کرنا، عیسائیوں کے اس من گھڑت عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے دلائل اور ثبوت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ ان سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ مسلمانوں کو اور قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اس بات کی تسلی ہو کہ وہ دین اور وہ مذہب جو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ معمولی نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی اس بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر تصدیق لگائی ہے اور وہ اللہ ہی کے حکم سے عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کائنات کے اندر ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی اور بنیادی اور سب سے ضروری چیز اس کا عقیدہ ہوتی ہے۔ جس انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، نہ اس کی عبادت کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کی خیرات کا کوئی فائدہ ہے، نہ صلہ رحمی اس کے جو ہے نا وہ کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی بھی نیکیاں جس پر وہ اپنا ماتھا رگڑے، اپنے گھٹنوں کو رگڑے،
اپنے ہاتھوں کو لگائے وہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے اس تفسیر کے دورانیے میں 3 پاروں کی تکمیل تک پہنچنے والے ہیں۔ ان 3 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف عقیدے کی بات کی ہے۔ کبھی یہودیوں کے عقیدے کا رد کر کے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے، کبھی عیسائیوں کے عقیدے کے رد میں دلائل اتار کر آپ لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر اس وار سے، ہر اس تیر سے، ہر اس نشانے سے محفوظ رہیں جس سے آپ کے عقیدے کو ضرب لگ سکتی۔ اب عیسائی اور یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پلڑے میں ڈالتے ہیں اپنا وزن بڑھانے کے لیے، کہ گویا کہ حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے، ہمارے ہی مذہب کے پیروکار تھے، آپ لوگ ہی کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، تو اگر وہ مقام و مرتبے والے ہو کر ہمارے مذہب کو مانتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ہمارے مذہب کو مانتے؟ عیسائی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا اتنے شان و مرتبہ ہے کہ قرآن بھی اس کو بیان کرے، حدیث بھی اس کو بیان کرے، لیکن تم مسلمان ہو کر قرآن اور حدیث پر ایمان لا کر بھی ابراہیم کی بات نہیں مانتے۔ اب جو آیات ہم آج کے خطبہ کے اندر بیان کریں گے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے اور آپ لوگوں نے اس عقیدے کو کس طرح سے اور کیسے اس کو فالو کرنا ہے۔ یعنی کہ بنیادی طور پر میری اس تمہید کا اور میرے اس آغاز کا مفہوم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو خصوصی توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ جس کی اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے، اور ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ابراہیم ہمارا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مذہب والا ہو، ہر بندہ اسے کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، تو اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم کو آپ نے کس گروہ کے اندر شامل کرنا ہے اور کہاں پر جو ہے نا وہ اس کو آپ نے کھڑا کر کے دیکھنا ہے کہ ابراہیم اس گروہ والا بندہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے اہل کتاب، آپ ہمارے اور تمہارے درمیان جو ایک مشترکہ اور مسلمہ چیز ہے اس چیز پر آؤ، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب قرار دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ اس بات سے پھر جائیں تو آپ ان سے کہیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ ہی کا فرما بردار ہوں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جبکہ تورات اور انجیل اس کے بعد نازل کی گئی ہے؟ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں اس پر غور و فکر کرتے؟ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی اہم نقطہ بیان فرمایا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ یہود و نصارہ، یہ سارے بچے یہاں سے اٹھیں، جلدی جلدی 2 سیکنڈ لگائیں، سامنے آئیں، جلدی جلدی کرو، جلدی۔ ادھر نہیں بیٹھنا، جلدی کرو، اٹھو، ادھر سامنے آؤ صف میں، انہیں درمیان میں جگہ دیں، بٹھائیں انہیں اپنے ساتھ۔ آپ لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، میری طرف میری بات بھی سنیں، آپ شرارت نہیں کرنی کسی نے، ورنہ مسجد میں کھڑا کر دوں گا آپ کو، پھر سارا جمعہ کھڑے رہیں گے آپ۔ یہ ٹیک چھوڑ کر بیٹھیں آگے ہو کر، آپ بزرگ تھوڑی ہیں جو 1 منٹ کے بعد ٹیک لگا لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اہم نقطہ بیان فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ یعنی کہ عیسائی اور یہودی دونوں ہی اور مسلمان عام سب اس جملے پر اکٹھا کیوں نہیں ہو سکتے کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلمہ ہے، یعنی کہ ایک ہے۔ آپ لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی خدا کو مانتے ہیں، آپ بھی اسے جو ہے نا وہ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، ہم بھی اسے اپنی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی مددگار اپنانا ہے تو وہ اللہ کو ہی اپنائے، تو ہم لوگ بھی یہی چیز کہتے ہیں۔ تو آپ اس جو ہے نا وہ پوائنٹ پر کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ عرب سے باہر جتنے بھی جو ہے نا وہ بڑے بڑے سلطنت کے بادشاہ تھے، حکمران تھے، انہیں اللہ کے نبی نے یہ خط بھیجا اور اس کے نیچے یہ جو ہے نا وہ آیت تحریر فرمائی۔ صحیح البخاری کے اندر ایک تفصیلی حدیث ہے کتاب التفسیر کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل بادشاہ کو یہ خط پیغام لکھا کہ یہ خط امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس کو جو ہے نا وہ درج فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خط لکھوایا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ایک جملے پر اکٹھے ہو جائیے، آپ بھی جو ہے نا وہ مسلمان ہو جائیے اور اپنی رعایا کو بھی جو ہے نا وہ مسلمان کر لیجیے، اور اگر آپ اس میں جو ہے نا وہ ان کی مدد نہیں کرتے، نہ خود مسلمان ہوتے ہیں نہ ان کو مسلمان کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ اس جرم میں شریک ہیں، آپ ساری جو ہے نا وہ خلقت کے غیر اسلام پر آپ ذمہ دار جو ہے نا وہ ٹھہرائے جائیں گے۔ اس وقت جو ہے نا وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن وہاں پر موجود تھے روم کے اندر، ان کو جو ہے نا وہ ہرقل نے اپنے دربار کے اندر بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ جب اس نے سوالات اپنے مکمل کر لیے تو وہ یہ جان چکا تھا کہ کلمۃ سواء جو ہے نا جس کی دعوت محمد رسول اللہ نے اپنے خط کے اندر بھیجی ہے، اس خط کو جو ہے نا وہ پڑھ کر میں اس سے سوال جواب کر کے یہ سمجھ چکا ہوں۔ حالانکہ اس وقت جناب ابو سفیان آپ کے خلاف تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جوابات وہ بالکل درست دے رہے تھے جو اس کے بارے میں پوچھے جا رہے تھے رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے ایک جنگ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی کبھی ان سے جنگ ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہماری جنگ ہوئی ہے۔ آپ کو کبھی شکست ہوئی ہے کہ آپ ان سے جیت جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی ایک ڈول اوپر ہے کبھی ایک ڈول نیچے، جیسے کنویں کے اوپر جو ہے نا وہ ڈول لگے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ جو ہے نا وہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی دعوت سچی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری باتوں کی تصدیق کی ہے۔ پھر اس نے جو ہے نا وہ بند کمرے میں اپنے جو ہے نا وہ کابینہ اور اپنی کیبنٹ کو بٹھایا اور بٹھا کر یہی بات کہی کہ ہم لوگ پوری سلطنت کے سمیت مسلمان ہوتے ہیں، ہماری جو ہے نا وہ حکومت بھی جب بچ جائے گی اور ہم جو ہے نا وہ ان لوگوں کا ساتھ پا کر دنیا میں اور رتبے والے ہو جائیں اور آخرت بھی ہمارے حصے میں آئے گی۔ اس کی جو کیبنٹ تھی انہوں نے جواباً جو ہے نا وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن وہ وہاں سے جو ہے نا وہ ان کو روکا اور کہا، بدلے میں پھر ہرقل نے کہا کہ میں تو تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا، امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے دین پر پکے ہو یا نہیں پکے۔ پھر اسی کیبنٹ نے اسی ہرقل کو جو ہے نا وہ سجدہ کیا اور کہا کہ ہم ایسی کسی دعوت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بندہ اتنی جرت نہ کر سکا کہ وہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر دین اسلام کی سلطنت میں آ جاتا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول نے یہ دعوت اسی آیت کے ذریعے تمام اہل جہان کو جو ہے نا وہ دی ہے کہ ہم ایک کلمے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو تمہارے نزدیک بھی مسلمہ ہے اور ہمارے نزدیک بھی مسلمہ ہے۔ عزیزان اہل اسلام مرد و خواتین، یہاں پر سوچنے کی یہ بات ہے، ہمارا دین اس وقت مختلف آراء پر قائم ہو چکا ہے، جسے ہم تفرقہ بازی کہتے ہیں، جسے ہم رائے کا اختلاف اور مختلف مکاتب فکر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اس چیز سے مجھے جو ہے نا وہ اپنے دل سے پوچھئے یا اپنی ایک رائے دیجئے کہ ہمارے درمیان وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں وہ کون سا کلمۃ سواء ہے؟
آپ کسی جو ہے نا وہ غیر مسلم کو دعوت دے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ میں نے دین کون سا فالو کرنا ہے، میں نے کس اسلام کی دعوت دینی ہے۔ تو آپ میں سے ہر بندہ یہی کہے گا کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ اس کو پڑھیے، اس قرآن کو، ان حدیث کو، اس کی تشریح کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دین ہے۔ تو یہی ہمارا کلمۃ السوا ہے، یہی ہمارا وہ مسلمہ اصول ہے کہ جس کے ذریعے ہم ایک اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے اس کی مثال بھی بیان فرمائی۔ چاہے کوئی غیر مسلم ہمارے ساتھ جڑنا چاہے یا ہمارا ہی کوئی بھولا بالا جو ہے نا وہ بھائی جو اسلام پر عمل کرتے ہوئے کسی اور چیز پر عمل کر رہا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس چیز سے جڑ سکتا ہے۔ اس کی 3 ہی شرطیں ہیں۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تیسرا، اس کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھنے میں آسان ہے لیکن کرنے میں بڑے مشکل ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ دعوت سب دیتے ہیں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، یہ دعوت کوئی دیتا ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں اللہ کتنے ہیں، وہ کہے گا ایک ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک کی کرنی ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، یہ ساتھ ملائیں گے تو کلمہ توحید پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک نہیں، کسی بھی چیز میں شرکت دار نہیں، کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، وہ بھی خدائی کاموں کے اندر اللہ کے شریک نہیں ہے، وہ بھی مخلوق ہیں، اللہ کے تابع ہیں، اور اللہ کا دین جو ہے نا وہ دنیا کے اندر پھیلانے والے ہیں۔ ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی ذات کی اونچائی، ان کو دیے گئے مقام، ان کو دیے گئے انعام، ان پر کیا ہوا فضل، ان پر عطا ہوا کرم، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا۔ یہ قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان، یہ ساری وحی ہے اور اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں یہ بیان فرمایا، جو حقیقت میں ابراہیم کو ڈھال بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلی دلیل دے دی ہے کہ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ جس تورات کو تم یہودی مانتے ہو، جس انجیل کو تم عیسائی مانتے ہو، یہ دونوں ہی ابراہیم کے ہزاروں سال بعد جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہیں۔ جب تورات ہی بعد میں نازل ہوئی ہے تو ابراہیم کس طرح جو ہے نا وہ یہودی ہو سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام تو کئی برس بعد ان کے جو ہے نا وہ نبی بنے، اور اللہ نے ان کو اس کے بعد کئی سال بعد تورات عطا کی، اور عیسائی تو ان کے بعد جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کئی 100 سال بعد جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ آمد ہوئی ہے دنیا کے اندر، وہ کس طرح جو ہے نا وہ عیسائی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا عقیدہ بیان فرمایا، ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم وہ جھگڑا کر چکے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، لیکن تم اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ تم مسلمانوں کے ساتھ بحث کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر جو کہ تمہارے سامنے گزری ہے، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقائد اور تورات کے بارے میں بات کرو جو تمہارے سامنے نازل ہوئی ہے، جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم بھی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم اس کے بارے میں کیوں ان سے بحث کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا حیثیت تھی اور وہ کن کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ فرماتے ہیں جو ابراہیم تھے، اب سنو، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، اور وہ تو اللہ کے فرما بردار بندے تھے اور وہ مشرک نہیں تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، نبی علیہ السلام نے بھی اسی کی جو ہے نا وہ دعوت دی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ جتنے بھی انبیاء اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں
جتنے بھی انبیاء اللہ نے اتارے سب نے یہی دعوت دی۔ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، وہ اللہ کے فرما بردار ہے، یعنی کہ نہ یہودی اللہ کے فرما بردار ہے نہ عیسائی اللہ کے فرما بردار ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک بھی نہیں تھے، یعنی کہ یہودی بھی مشرک ہے، عیسائی بھی مشرک ہے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کا کن کے ساتھ تعلق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وہ بیان فرمایا، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور یہ نبی یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو ان کے پیروکار ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ کے دوست اور اللہ کے قریبی صرف اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ایک دلیل دی، پھر ان کو عقلی دلیل سے سمجھایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا، پھر اس کے بعد ان کی نسبت بتائی کہ ابراہیم کی نسبت کن لوگوں کے ساتھ۔ ابراہیم کی ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی جو ہے نا وہ باتیں مانی ہیں، ابراہیم پر ایمان لے کے آئے ہیں اس وقت، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ابراہیم کے ساتھی، یعنی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عمومی حکم دیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کے اندر ہر وہ رکاوٹ کو توڑا ہے جس کو دنیا والے سمجھتے تھے کہ یہ رکاوٹ ٹوٹ نہیں سکتی۔ ان کو گھر سے نکالنا، سر بازار ان کی ہرزہ سرائی کرنا، انہیں ویرانے کے اندر جو ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ جانا، وہاں پر جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر واپس آنا، جوان ہوتے ہوئے بچے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کی جو ہے نا وہ ٹھان لینا، اس کے بعد وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا اور نہ جانے کتنی جگہوں کا سفر کرنا اللہ کی توحید کی خاطر۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی من مانیاں کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب ابراہیم علیہ السلام کی نسبت تب تک اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتا جب تک کہ وہ اپنے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو نہ جوڑ لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود سکھلایا، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی یہ آیت سن کر آپ کے منہ سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے جو ہے نا وہ فرشتے اور جو اس پر درود پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ تم بھی مسلمانوں جو ہے نا ان پر سلام اور درود بھیجو۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے آپ سے استفسار کیا، آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ سلام کیا ہوتا ہے، یعنی کہ سلام یہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا آپ جو ہے نا وہ کہہ دیتے یا رسول اللہ سلام علیہ، یا کسی بھی طرح، کیونکہ آپ اس وقت ان کے سامنے حاضر تھے اور ان کے سامنے موجود تھے، تو یا کا کلمہ تب لگتا ہے، کسی بھی طرح جو ہے نا وہ ان کو سلام کا طریقہ آتا۔ تو اب درود کس طرح پڑھنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر بہترین درود جو پڑھنے والا ہے وہ ہے جو تم نماز کے اندر پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، کتنا مبارک اس کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ اس طرح درود بھیج محمد اور آل محمد پر جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا ہے۔ گویا کہ ابراہیم اور آل ابراہیم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ ہر نبی کا نبیوں میں سے ایک دوست ہوتا تھا اور ہوگا بھی، لیکن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست میرے ہی باپ، یہ لفظ حدیث کے اندر میرے ہی والد اور میرے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
یعنی کہ وہ آپ کے دوست ہیں اور آپ ہی ان کی آل ہیں۔ اور یہ کتنا مبارک درود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی آپ سمرا ہے کہ اللہ میری نسل میں سے وہ پیغمبر بھیجنا جس پر تو نے نبوت کا جو ہے نا وہ اختتام کرنا ہے، جس پر جو ہے نا اس کا خاتمہ کرنا ہے سلسلے کا۔ تو عزیزان اہل اسلام، آپ اس بات کو جو ہے نا وہ بخوبی اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آڑ لے کر کوئی بندہ بھی اپنے مذہب کو سچا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ جناب محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام دلائل جو ہے نا وہ دیے ہیں۔ اب بڑی ہی اہم بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اب تھے وہ یہودیوں کے ہیلے اور ان کے طریقے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لیتے تھے، لیکن آج بھی وہی طریقہ، چاہے وہ کسی اسلام کا نام لیوا لوگوں کو گمراہ کرتا ہو، طریقہ وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہم سب کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت، رحمت اور نور بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے لیے گمراہی سے روشنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے جو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، اور وہ گمراہ نہیں کر سکے گا مگر اپنے آپ کو ہی، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دین اسلام سے گمراہ وہ کرے گا جو بنیادی طور پر پہلے خود گمراہ ہوگا، اور دوسرا گمراہی سے بچنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے، جو صحابہ اکرام کے پاس علم تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پکا ایمان تھا، اور ایسا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی پختگی کو ہمارے لیے معیار قائم کر دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ منافقین کتنا زور لگایا انہوں نے غزوہ بدر کے متعلق، اور تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہوں، کسی سے کچھ چھپا تو نہیں ہوتا، سب کچھ سامنے ہوتا ہے ایک دوسرے کے۔ وہ بھی اکٹھے رہتے تھے۔ سورہ انفال کی آیات آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو، وہ کہا کرتے تھے کہ تم ان سے کیسے لڑو گے، اور تم ابھی ہو ہی کتنے، یہ 4-5 بوڑھے، یہ چند جوان، اور یہ عورتیں اور یہ بچے، جو چند سینکڑوں جن کی تعداد ہے، اور آپ ان سے لڑو گے جو بڑے بڑے سورما ہیں، جنہوں نے عرب کی ساری باؤنڈری پر اپنی حکومت کو اور اپنی اجارہ داری کو قائم کیا ہے۔ صحابہ اکرام بدلے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے پوچھ کے آتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو کیا جواب دینا ہے، وہ وہیں پر کہتے تھے ٹھیک ہے جی، اگر یہ بات ہے تو اللہ نے کہا ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جنگ میں اترو، پھر دیکھی جائے گی۔ اب اللہ نے کہا ہے جانا تو ہے ہی، منافقین کی باتوں میں نہیں آتے تھے۔ اب میں ان لوگوں کی نسبت ان کے ساتھ تو نہیں کرتا، لیکن ہیں تو ہم سب ان کے غلام ہی، صحابہ کرام کے۔ یہاں پر ایک ہمارے نامور خطیب ہیں، جہادی تنظیم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ اور میں نے ان سے ایک دفعہ سنا ہے ان کے منہ سے، وہ بیان کر رہے تھے کسی جگہ پر، کہتے میں افغانستان میں گیا، یہ تب کی بات ہے جب امریکہ اور ساری دنیا کے بدماش افغانستان پر مسلط تھے۔ وہ کہتے کہ میں وہاں پر گئے، بہت سارے لوگ یہاں سے جاتے ہوں گے پوری دنیا سے، میں نے وہاں سے نا ایک بندے کو پوچھا، بات سنو بھائی، اب بڑی یہ سننے والی بات ہے، اب اس میں سبق ہمارے لیے، اب اس بات کو وہ کیا تھا کیا نہیں تھا چھوڑے۔ کہا جی میری بات سنے، ایک بندے کو کہا، صحت کے اندر بالکل کمزور تھا، اور کوئی جوانی سے اوپر تھوڑا ہوگا، نوجوان سا۔ میں نے اسے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم پر جو ہے نا وہ مسلط کرنے کے لیے نیٹو کی فورس آ رہی ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی، ان کے پاس جہاز ہوں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، جیسے جیسے وہ خبروں میں بتا رہے تھے۔ اب ساری وہ چین چل رہی ہے، پوری دنیا کو ڈرایا جا رہا ہے کہ افغانستان پر نیٹو جو ہے نا مسلط ہو رہی ہے۔ وہ کہتا میری بات سنتا رہا، آخر میں اس نے صرف یہی پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ میرے ہاتھ میں جو کلاشن ہے، اس کی گولی اس کے اندر سے گزر جائے گی؟ تو کہتے کہ میں نے کہا ہاں،
بھائی جتنے مرضی وہ جو ہے نا وہ اسلحے سے لیز ہو، ہے تو وہ انسان ہی. کہتا پھر اس نے افغانیوں کی طرح جو ان کا وہ ہوتا ہے نا کہ اپنا وہ چادر زمین پر زور سے مارتے ہیں آخری فیصلہ سنانے کے لیے، پھر اس نے زور سے اپنی چادر زمین پر ماری اور کہا کہ جاؤ ان سے بول دو کہ تم جتنے بھیجنے والے ہو اس سے دگنے بھیجو، سب کی لاشیں تمہارے گھر واپس بھیجیں گے. یہ جذبہ ہے محمد عربی کے غلاموں کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہماری طرح کھوکھلے نہیں ہوتے، ایمان اور عقیدے کے پختہ ہوتے ہیں کہ جب آپ نے ایمان اور اپنا دین اور وطن بچانا ہے پھر اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہے. جو لوگ گمراہ ہیں وہی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. گویا کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، وہاں پر وہ عقیدہ ہے، یہاں پر یہ اپنانا ہے. آپ کو جو ہے نا وہ گمائے رکھیں گے کہ آپ اپنے عقیدے پر قائم نہ رہیں. آپ اس چیز سے اندازہ کریں اس آیت سے کہ جو بھی آپ کو رسول اللہ کے بارے میں گمراہ کرے گا وہ پکی بات ہے وہ خود گمراہ ہوگا. جو آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں گمراہ کرے گا یہ آپ بات لکھوا لیں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا. یہ تو آپ آزما کے دیکھیں. صحابہ سارے کے سارے معتبر ہیں، وہ چاہے ابو بکر ہیں یا ابو سفیان ہیں، وہ امیر معاویہ ہیں یا ابو ذر غفاری ہیں، علی المرتضیٰ ہیں یا امام حسین ہیں، سب کے سب ہی معتبر ہیں اور سب کے سب ہی قابل اتباع ہیں. یہ کیا بات ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے؟ اور جس ایجنڈے پر آپ کام کر رہے ہیں وہ ایجنڈا تو قبول ہے اور آپ والے صحابہ سارے قبول کر لیں. جن کو آپ جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتے اس کو کوئی بھی اچھا نہ سمجھے اور ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے. یہ ساری کی ساری گمراہی ہے. یہ جو واقعات آپ کو سناتے ہیں آدھا اس میں مسالہ اور آدھا جو ہے نا وہ تڑکا اپنی طرف سے لگا کر جس کی کوئی دلیل جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جس نے یہ قرآن اتارا ہے، یہ قرآن جب یہ مکمل ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تقریباً کوئی 3 ماہ بعد اللہ کے پاس واپس چلے گئے. اس کے 40 سال بعد جو کام ہو رہا ہے اس سے 40 سال پہلے اللہ نے اس قرآن میں کہا ہے کہ وہ ایمان کا معیار ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو 40 سال بعد ہونا تھا وہ اللہ کو نہیں پتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. جو اللہ کے نبی نے کیسر و کسرا کی بشارتیں دی ہیں، جو اللہ کے رسول نے 3 بر اعظم پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کی بشارتیں دی ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، جو ہمارے درمیان موجود بھی ہیں اور ہم وہ حرکتیں کر بھی رہے ہیں، یہ سارا کچھ تو رسول اللہ کو اللہ نے بتا دیا. یہ نہیں بتایا کہ میرے صحابہ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بعد میں دین کو بدل دیں گے. عجیب گمراہی ہے. یہ اللہ نے قرآن میں یہ دلیل بیان فرما دی ہے کہ تم میں سے وہی گروہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے گا، گمراہ کرنا چاہے گا جو خود گمراہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ تھے. اللہ کے رسول ہدایت کا جو ہے نا وہ نور اور ہدایت کی وہ روشنی تھے، اس لیے آپ کے سارے ماننے والے ہدایت کے اوپر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دین، یہ قرآن مجید مسلمہ حکم ہے اور آپ کی احادیث مسلمہ حکم ہے. لوگوں کی رائے اور لوگوں کا ایمان اور لوگوں کی رائے جو ہے نا وہ ان کے قول یہ دین کا نام نہیں اور نہ ہی انہیں دین قرار دیا جا سکتا ہے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اس چیز کا کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، حالانکہ تم انہیں خود بھی جو ہے نا وہ اس کی گواہی دیتے ہو. یعنی کہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کے بارے میں جو بھی جانتے تھے وہ اس کا انکار کر دیتے، اس کے بارے میں بتاتے نہیں تھے. آپ مجھے یہ بات بتائیں، جو لوگ دیکھیں جی، میں آپ کو یہود و عیسائیوں کے بارے میں اس کی تفصیل نہیں میں بتانا چاہتا نہیں. آپ کا کون سا چرچ کے ساتھ اور آپ کا کون سا کلیساؤں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے؟ ہم اکثریت یہاں پر مسلمان ہیں اور ہم یہ قرآن مجید کی تفسیر اپنی اصلاح کے لیے سیکھ رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں اور آپ یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے موجود ہیں.
ہم وہ مثال دیں گے جو مثال ہماری اصلاح کے کام آئے گی۔ عقیدہ تو ہم نے بیان کر دیا۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک طرف ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے وہ قرآن کا حافظ ہے اور قرآن کا عالم ہے، احادیث رسول کو پڑھنے والا ہے، احادیثیں لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے، اس کے سر پر ایک دستار بھی ہے، بدن پر ایک جبہ بھی ہے، لوگوں کے اندر معتبر بھی ہے، اور جا کر پھر بھی وہ درباروں اور قبروں کو سجدہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات صرف آپ نے سوچ لی۔ میں یہاں پر کھڑا ہو کر کہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے، اور شام کو آپ نے دربار پر آنا ہے، جلسے پر ہم نے قبر والے کی ثنا کرنی، وہاں پر ہم نے میلے اور ٹھیلے لگانے ہیں، وہاں پر ہم نے نیازیں بانٹنی ہیں، اور اس کو ثواب بھی سمجھنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے اللہ کے علاوہ دائیں طرف اللہ ہے اور بائیں طرف ساری دنیا ہے، اس دنیا میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے اللہ کے علاوہ، آپ کسی کے بھی نام کا صدقہ نہیں دے سکتے۔ آپ جو ہے نا وہ سیدنا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بھی مبارک کلمے ہیں اللہ ان کی ذات تک پہنچا دے۔ آپ ان کے نام کی جو ہے نا وہ کسی کو خیرات بانٹنا چاہتے ہیں بانٹیں، پورا سال آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ان کو آپ نے جو ہے نا وہ ثواب ہی پہنچانا ہے نا، اس کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ان کے نام کی جو ہے نا وہ دے کے لئے نیاز حسین، پھر آپ کہیں کہ آپ ہمارے دل کا حال جانتے؟ آپ جو ہے نا وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اور ہم آپ سے کہیں کہ آپ یہ قبلہ غلط طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، آپ کہیں جی تمہیں پتہ ہے میرے دل کا کیا حال ہے، نماز تو میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں نا۔ آپ مے خانے میں چلے جائیں، وہاں پر جا کر آپ دودھ پئیں اور باہر نکلیں، اور آپ کہیں کہ مولوی صاحب آج خیر نال میں خانے چ نکل رہے ہو، مولوی صاحب وہاں پر کھڑے ہو کر کہیں نہیں نہیں تینوں میرے دل دا پتہ، میں تے اندر دودھ پی کے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ کر اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک منت مانگی تھی۔ کیا مانگی تھی؟ منت مانگی تھی، اور مانگی بھی اللہ کے نام کی تھی، غیر کے نام کی نہیں مانگی تھی۔ جیسے کہ منت یہ ہوتی ہے کوئی ہمارا کام نہیں ہو رہا ہمارے نزدیک، ہم اللہ سے کہیں اے اللہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی جو ہے نا وہ چیز تیرے راہ میں صدقہ کروں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا، اتنا میں جو ہے نا وہ روزے رکھوں گا۔ کوئی بھی عبادت آپ اپنے طرف سے اللہ کے لیے مان لیں، جب وہ کام ہو جائے پورا پھر یہ کرنی فرض ہو جاتی ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ورثاء کو کرنی پڑے گی، یہ لازمی طور پر ہے کہ آپ اس منت کو پورا کریں۔ کہتا ہے اللہ کے رسول منت پوری ہو چکی ہے، میں نے اب ایک ذبیحہ کرنا ہے، میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں فلاں پہاڑی پر جا کر جو ہے نا وہ اللہ کے نام کا ذبح کروں گا، ہوتا ہے نا کہ میں فلاں جگہ پر جا کر کروں گا۔ اب یہ روایت صحیح البخاری کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے 3 سوال کیے، اب وہی ہمارے سوال ہیں، وہی ہم پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا چکا ہے کہ میں نے اللہ کے نام کی کرنی ہے، آپ نے پوچھا کہ وہاں پر کیا کوئی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ تو نہیں ہوتا؟ نبی علیہ السلام جانے دیتے اس کو؟ ہم تو بہت عقل والے ہیں، 1400 سال بعد وہ مخلوق دنیا میں آئی ہے جن کی عقل کا اندازہ تو اس سے پہلے کو لگا ہی نہیں سکتا۔ ایسے دیندار پیدا ہو چکے ہیں یہاں پر 1400 سال بعد کہ صحابہ کرام بھی ہوتے نعوذ باللہ شرما جاتے کہ دیکھ کر کے ان کا کیا ایمان ہے، کہ یہ تو مقدس ہستیوں کے فرمان کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ نیکی اور برائی ان کے اپنے دماغ میں ہے کہ یہ اچھا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ نیکی ہے، یہ فلاں چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے برائی ہے۔ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے میرا نہیں دیتے یار دل ماندہ، نہیں مولوی صاحب کو کی پتا، اگر مولوی صاحب نے کچھ الٹی بات کہی اپنا دل اچھا لگ رہا ہے، بالکل جی مولوی صاحب بڑے اچھے، گڈ ویری گڈ۔ اللہ کے رسول نے کیوں پوچھا ہے اسے؟ جانے دیتے، اگر میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں جانے دو۔ پوچھا غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ تو نہیں ہوتا وہاں؟ اللہ کا رسول نہیں ہوتا۔
وہاں پر کوئی غیر اللہ کی منتیں تو نہیں پوری کرنے جاتا بھائی، اس نے تو اللہ کے نام کی کرنی ہے، کیوں اس سے تصدیق کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے مشابہ نہیں ہونا، آپ نے مشابہت نہیں اختیار کرنی۔ اللہ کے رسول نے تو روزے جیسی عبادت بتایا گیا کہ 10 محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اس دن جو ہے نا وہ اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رکھا تو میں 7 9 کا بھی رکھا کروں گا، میں نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ ہم نے مشابہت میں نہیں جانا۔ روزے، نماز جو ہے نا وہ آپ زوال کے وقت آپ جو ہے نا وہ اس وقت کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس وقت جی شیطان سورج کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اپنے رب کو کر رہے ہیں، ہم نے مشابہت نہیں کرنی۔ میں یہ دین کے حکم آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی حکمتیں بتا رہا ہوں کہ جس وقت شیطان جو ہے نا وہ اپنے شیطان کو سجدہ کر رہا ہو، اس وقت بندہ نہ اپنے رحمان کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ وہ 10 منٹ ہمیں روک دیا گیا کہ آپ نے اس وقت جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھنی۔ ہم تو اپنے رب کو نہیں سجدہ کرنے والے تھے، شیطان کو کرنے والے تھے۔ یعنی کہ اندازہ کیجئے ان کی عقلیں، کہتے جی ہماری عقلیں ان پاکیزہ ہستیوں سے بڑھ کر ہیں۔ وہ میرے دل سے بڑھ کے کو دیکھتا ہے۔ آپ باطل کی، آپ گمراہی کی تصدیق کریں، آپ وہاں پر کھڑے ہو کر مجمع لگائیں، آپ ان کا ساتھ دیں، اور آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ محمد رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے جو گمراہوں کا ساتھ دے رہی ہے، جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ یہ اتنا رش بنانا، لوگوں کو جو ہے نا وہ تماشا دیکھنا، یہ کہاں کی جو ہے نا وہ دین اور اسلام ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ گمراہی ہے، لیکن وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ دل کی بات نہیں ہے۔ انسان کا کام نہیں ہے دل دیکھنا، انسان کا کام ہے ظاہر دیکھنا۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کا صدقہ اس وقت مشکوک ہے تو رک جائیے، نیت کر لیجئے، نیت کے ساتھ اجر شروع ہو جائے گا۔ جب مشابہت ختم ہو جائے گی اس کے بعد صدقہ کیجئے، اس کے بعد صدقہ کیجئے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں پر کوئی بھی شرکیہ کام تو نہیں ہوتا؟ نہیں جی، وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، وہ سادی ایک پہاڑی ہے، وہاں پر کوئی میلہ، کوئی ٹھیلا، کوئی غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اب جاؤ، جا کر اپنی منت پوری کرو، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے نام کی منتیں پوری کروائے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم ایسی جگہ پر نہ نماز پڑھنے دیں گے، نہ اس کی اجازت ہے کہ جس جگہ پر غیر اللہ کو سجدے ہوتے ہیں، غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہو، نہیں جائز۔ کیوں؟ وہاں پر مشابہت آتی ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھیں، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھیں، اس جگہ نماز پڑھیں جہاں پر غیر اللہ کی جو ہے نا مشابہت نہ آتی ہو۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے۔ جس کو یہ سمجھ نہیں آیا اسے دین اسلام سمجھ نہیں آیا۔ یہ مذاق تھوڑی ہے۔ کافروں نے آ کر نہیں کہا تھا آپ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، 1 سال ہم آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، اگلے سال آپ ہمارے ساتھ پوجا کریں۔ اللہ نے وہاں پر قرآن اتارا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو میں وہ نہیں کرتا جو تم کرنے والے ہو، نہ میں وہ کبھی کروں گا جو تم مجھے کہتے ہو۔ مسلمان ہونا ہے تو محمد کی شرطوں پر مسلمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی شرطوں پر میں تمہیں مسلمان نہیں بناؤں گا، نہیں ہونا نہ ہو۔ آپ نے اسلام داخل ہونا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ بات میں آخر میں دوبارہ دہراتا ہوں جو میں نے شروع میں دہرائی ہے، جس بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے قرآن مجید کے اکارڈنگ، قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور عقیدہ توحید ہے، اور یہ بڑا ہی گہرا اور بڑا ہی وسیع چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باطل کے نظریے، گمراہی کے نظریے اور یہود و نصارہ کی ان چالوں سے اللہ ہم محفوظ فرمائے۔ اس قرآن مجید کو ہمارے لیے رہبر اور حقیقی مددگار جو ہے نا اللہ تعالی ہمیں ثابت اور معاون بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔